السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 131 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام انسانوں کو ہدایت کی گئی ہے۔ وہ ہدایت کیا ہے کہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے قانون کی خلاف ورزی سے بچیں، اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کے تباہ کن انجام سے ڈریں، کیونکہ یہ جتنی بھی کائنات ہے، کارخانہ کائنات سرگرم عمل ہے، قرآن کریم نے اس کا جو مقصد بتایا ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ انسانوں کو رزق پرووائڈ کرے، دوسرا یہ مقصد بتایا ہے کہ یہ اللہ کے پروگرام اور اس کی مشیت کی تکمیل کے لیے ہے، اور پھر اسی کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے اللہ کا قانون مکافات، کہ انسان جو کچھ بھی کرتے ہیں، کائنات کی ایک ایک چیز انسان کے ہر ارادہ اور عمل کا نتیجہ مرتب کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ اب یہ چیز نظر نہیں آتی، جیسے ہوا نظر نہیں آتی، لیکن وہ ایک حقیقت ہے۔ قیامت نظر نہیں آتی، وہ ایک حقیقت ہے۔ اللہ نظر نہیں آتا، وہ ایک حقیقت ہے۔ اسی طرح یہ چیز اس کائنات کے اندر، اس کی ہر چیز کے اندر جو ڈائریکشن رکھی ہے، اس میں یہ چیز ہے کہ جتنے بھی انسان اس کے اوپر بس رہے ہیں، وہ جو کچھ بھی کریں، کائنات کی ہر چیز انسان کے ایک ایک ارادہ اور عمل کا نتیجہ مرتب کرنے میں لگی ہوئی ہے، اور کسی انسان کو یہ مجال نہیں ہے کہ وہ اپنے ارادہ اور عمل کے نتیجے کو بدل سکے، کہ اگر اس نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو کوئی اس کے اچھے کام کے اچھے نتیجے کو برے نتیجے میں بدل دے، یہ بھی ممکن نہیں۔ اور کوئی انسان اگر کوئی برا کام کرتا ہے تو وہ اپنے اس برے کام کے برے نتیجے کو اچھے نتیجے میں بدل دے، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ بڑی قابل غور چیزیں ہیں۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے نا کہ یہ کائنات کسی نبی کے لیے، جیسے وہ بتاتے ہیں، آخری نبی کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ قرآن نے ایسی کوئی جذباتی بات نہیں کی۔ یہ جذباتی چیزیں ہیں جس سے انسانوں کو جذباتی بنایا جاتا ہے۔ قرآن کریم اس طرح کی کوئی جذباتی بات نہیں کرتا، حقائق پر مبنی بات کرتا ہے، فیکٹس کی بات کرتا ہے، ریئلٹی کی بات کرتا ہے۔ کوئی ایلوژن نہیں ہے قرآن کے اندر، حقائق کا سامنا کرتا ہے، اور انسانوں کو بھی حقائق پر غور و فکر کرنے، حقائق کو سمجھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ سارا قرآن شروع سے لے کر آخر تک آپ غور کریں، بار بار عقل و فکر کا استعمال، غور تدبر کا استعمال، جگہ جگہ پہ یہ چیزیں آ رہی ہیں، تو حقائق کی بات کرتا ہے، حقائق کو سمجھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 131۔ الفاظ ہیں وَلِلَّهِ، وہی جو پیچھے آ چکے ہیں، اور اللہ کے پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہے۔ کیا؟ آگے بتا رہے ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کا سب اللہ کی مشیت، اس کے پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہے۔ اس چیز کی وضاحت ہم پچھلی آیات میں کر چکے ہیں، یہ پیچھے بھی آ چکا ہے، کئی جگہ پہ یہ آیا ہے۔ اور یہ کچھ کہنے کے بعد اب آگے دیکھیں کیا کہہ رہا ہے۔
کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا، اور یقیناً ہم نے وصیت کی۔ اب یہ وصیت تو ہم اس معنوں میں کرتے ہیں نا جو شخص فوت ہو جائے، لیکن عربی میں اس کے بڑے وسیع معنی ہیں۔ اس کے معنی حکم بھی ہے، اس کے معنی ہدایت بھی ہے۔ میں نے بریکٹ کے اندر ہدایت لکھا ہوا ہے۔ تو اب اللہ کی جو وصیت ہے وہ انسانوں کے لیے حکم کا درجہ رکھتی، ہدایت کا درجہ رکھتی، ڈائریکشن، انسٹرکشن۔ یہ اس طرح سے آپ سمجھیں گے نا چیزوں کو، تو پھر قرآن کو آپ سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے اور حقائق کو سمجھنے کے بھی قابل ہو جائیں گے۔ کیونکہ قرآن کریم کا جو الٹیمیٹ، اس کو جو پڑھنے کا سمجھنے کا جو الٹیمیٹ رزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسانی عقل و فکر کو جلا دیتا ہے، یعنی انسانی عقل و فکر کو ڈیولپ کرتا ہے، انسانوں کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو انہینس کرتا ہے، بڑھاتا ہے۔ تو کیا یہ رہا ہے کہ یقیناً ہم نے وصیت یعنی ہدایت کی کن لوگوں کو؟ یہاں پر دو کیٹیگریز بتا رہا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی۔ اب اس میں جیوز بھی آ گئے، کرسچنز بھی آ گئے، جو بھی کتاب اللہ کو مانتے تھے، بھلے انہوں نے اس کے اندر تحریف کر دی، ٹیمپرنگ کر دی، لیکن وہ مانتے تھے۔ تو یہ سارے آ گئے کہ ایک تو یہ جو وصیت ہے اللہ نے جو کی، یعنی ہدایت کی یا حکم کیا، ان لوگوں کو مسلمانوں سے، یہ مسلم سے مخاطب ہو کر کہا جا رہا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس دور میں جو ان کے صحابہ جو قرآن کے اولین مخاطب تھے، ان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی ان کو ہم نے وصیت کی یعنی حکم دیا۔ اور آگے کہہ رہا ہے وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی ہدایت کی، تمہیں بھی حکم دیا، تمہیں بھی وصیت کی یعنی حکم دیا ہدایت کی۔ یہ کس چیز کی ہدایت ہے، کس چیز کی وصیت ہے، یہ حکم ہے؟ آگے بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ان اتقوا اللہ، یہ کہ تم اللہ کے قانون کی خلاف ورزی سے بچو۔ یہ تقوی اس کو بولتے ہیں۔ ریلیجیس ٹرانسلیشن میں پرہیزگاری کی ہوئی ہے کہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ یہ معنی یعنی یوں کہہ لیں کہ پوری طرح سے ادا نہیں کرتے ان الفاظ کے جو بھی مفہوم ہے، غیر واضح رہ جاتا ہے۔ پرہیزگاری کیا؟ پرہیزگاری واضح نہیں ہوتی چیز۔ تقویٰ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے قانون کو سمجھنا، اس کے اوپر چلنا، اس کی پابندی کرنا، اس کی خلاف ورزی سے بچنا، اس کی خلاف ورزی کے تباہ کن انجام سے ڈرنا، یہ ہوتا ہے تقویٰ۔ اب ایک ورڈ کا میننگ دوسری زبان کے ایک ورڈ میں کیا ہی نہیں جا سکتا۔ قرآن کریم کے الفاظ اتنے فصیح و بلیغ ہیں کہ اس کے لیے تو آپ بہت سارے الفاظ بول کر ان کا کوئی مفہوم واضح کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کے معنی ہیں کہ تم اللہ کے قانون کی خلاف ورزی سے بچو، اس کی خلاف ورزی کے تباہ کن انجام سے ڈرو، یہ معنی۔ اور دوسری کیا چیز ہے؟ ایک تو یہ ہوا نا تقویٰ، اور دوسرا ہے یہ جو کفر سے بچنا ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو گے، یعنی پیچھے تقویٰ کی بات ہوگی اور آگے وہ کہہ رہا ہے کہ کفر سے بھی بچنا ہے۔ اس سے بچانے کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اور اگر تم کفر کرو گے، یہ کفر کرنے سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ اگر تم اللہ کے قانون کا انکار کرو گے،
انکار کرنے کے بعد ہی تو وہ پھر سرکشی ہوتی ہے، خلاف ورزی ہوتی ہے، آگے اس سے بڑھ کر پھر سرکشی ہوتی ہے۔ تو یہ ہے اللہ کے قانون کا انکار، حق و صداقت کا انکار، حقائق سے انکار، یہ۔ اور اگر تم کفر کرو گے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا یہ رہا ہے فَإِنَّ لِلَّهِ، تو بلا شبہ اللہ کے پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہے۔ کیا؟ وہی الفاظ جو پیچھے آ رہے ہیں، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کیا مطلب؟ کیا یہ رہا ہے کہ اگر تم اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرو گے، اس سے سرکشی برتو گے، حق و صداقت کا انکار کرو گے، حقائق سے منہ موڑو گے اور کفر کے راستے پر چلو گے، یعنی اللہ کے قوانین کا انکار کرو گے، تو پھر کہتا ہے کہ ہمیں کوئی اس میں نقصان نہیں ہے، نقصان تمہارا ہے، اس لیے کہ ہم نے یہ جو کائنات بنائی ہے، اس کے اندر جو کچھ بھی ہے، آسمان زمین اور آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے، وہ ہمارے پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہے۔ وہ تمہارے ایک ایک ارادے کا، ایک ایک عمل کا نتیجہ مرتب کر رہی ہے، کائنات کی ہر چیز۔ ہم نے کائنات کی ہر چیز کو بنایا ہی ایسے ہے، اس کا فارمیٹ ہی ایسے رکھا ہے کہ وہ تمہارے ایک ایک ارادہ اور عمل کا نتیجہ مرتب کر رہی ہے۔ تو تمہاری یہ جو ہمارے قوانین سے منہ موڑنا ہے اور اس کی خلاف ورزی کرنا ہے، یہ ہمیں اس سے کوئی نقصان نہیں، تمہارا نقصان ہوگا۔ تم اپنی وہ جو کفر کی روش ہے، اس سے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، تم اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤ گے۔ کائنات کی ہر چیز تمہارے ہر ارادہ اور عمل کا نتیجہ مرتب کر رہی ہے۔ تمہاری یہ جو کفر کی جو روش ہے، وہ تمہارے لیے ہلاکت بن جائے گی، تباہی کا باعث بن جائے گی۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ اس سے بچو، اور کائنات کی کسی بھی چیز کے اوپر تمہارا کنٹرول نہیں ہے، یعنی انسانوں کا تو کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ زمین کی یہ جو گردش ہے، اس کے اوپر کوئی انسانوں کا کنٹرول ہے؟ زمین کی جو مقناطیسی قوت ہے، انسان جتنے بھی ہوں ان کا کوئی کنٹرول ہے اس کے اوپر؟ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، گلیکسیز ہیں، تو کسی کے اوپر انسان کا کنٹرول نہیں ہے، ان کے اندر اللہ کی ڈائریکشن رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ جتنی بھی یہ زمین کے اندر، زمین کے اوپر اور اوپر فضاؤں میں جو کچھ بھی ہے، ہر چیز انسانی ارادے و عمل کا نتیجہ مرتب کر رہی ہے۔ کسی انسان کو اس سے اسکیپ ہی نہیں ہے کہ وہ ان سے بچنے کی راہ اپنا لے۔ کہاں جائے گا؟ زندہ ہے تو تب بھی اسی زمین کے اوپر ہی ہے نا، مرے گا تو اسی زمین کے اندر ہی دفن ہوگا۔ تو کدھر جا سکتا ہے وہ؟ آسمان و زمین کی حدود و قیود سے کوئی انسان نکل نہیں سکتا۔ کائنات کا جو نظام ہے، جس مربوط انداز سے چل رہا ہے اور انسانی اعمال کا نتیجہ مرتب کر رہا ہے، انسان کو کسی طرح کا عمل دخل یا اس کا اختیار نہیں ہے کہ وہ کائنات کے یہ جو ورکنگ ہے، یہ فنکشن ہے، اس کو بدل دے یا اس کے نتیجے کو بدل دے، بالکل نہیں۔ بڑی قابل غور ہے یہ آیت، یہ جتنی بھی پیچھے بھی اسی طرح کا مضمون چلا آ رہا ہے، اس میں تو پھر واضح طور پر کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، تم اگر اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہو، کفر کی روش اختیار کرتے ہو، تو ہمارا کارخانہ کائنات تو تمہارے ایک ایک عمل کا نتیجہ مرتب کرنے میں لگا ہوا ہے۔
تم بچ نہیں سکتے اپنی، پھر جو بھی تم برے کام کرو گے، قانون کی خلاف ورزی کرو گے، تو تم بچ نہیں سکتے اپنے اس برے کام سے، اس کے نتیجے سے، اس کی تباہی سے۔ تو آیت کے آخر میں کہہ رہا ہے پھر وہی چیز، کہتا ہے کہ وَقَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ بے نیاز ہے، غنی بے نیاز ہے، یعنی وہ تمہارا محتاج نہیں ہے۔ اس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں قوانین دے دی، فالو کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، خلاف ورزی کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ اور آگے اسی کے ساتھ کہ حمیدن، واللہ غنیًا حمیدن، اللہ بے نیاز ہے، اور حمیدن کا مطلب ہوتا ہے بے ساختہ تحسین و ستائش کیا گیا ہے۔ وہ کہتا ہے اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری کہ تم اس کی کوئی بے ساختہ تحسین و ستائش کرو، تو وہ خدا ہے، وہ بے نیاز ہے، تمہارے کہنے پہ، یہ تمہارے کرنے پہ نہیں، وہ ہے۔ تو اگر تم اس کے قوانین کو فالو کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں کرو گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں۔ جتنے بھی انسان ہیں وہ کسی بھی رنگ، نسل، علاقہ، مذہب کے ہوں، کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں، میرٹ پر فیصلہ ہوگا، عدل و انصاف کے ساتھ، کتاب کے مطابق، تو اسی کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا۔ کسی سے کوئی رشتہ داری، کوئی نسبت، کوئی وہ جو ہم نے بنائی ہوئی ہیں نسبتیں، بزرگوں سے نسبت، اور وہ شفاعت، وسیلہ، ورشپ، ریچولز، کوئی چیز کام نہیں آئے گی، میرٹ کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ مسلم، غیر مسلم، کوئی اس میں ڈسکریمنیشن نہیں ہے۔ جو قوم بھی جتنا اللہ کے قوانین کے اوپر ہوگی اتنا ہی اس کو اس کا معاوضہ یا اجر مل جائے گا۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔